الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 13واں باب پڑھ رہے تھے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 123 ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، قال من غدا الی المسجد او راحا، جو شخص صبح مسجد کو جائے، اور راحا یا شام کو مسجد کو جائے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام مہمان کی طرح تیاری فرماتے ہیں۔ کلما غدا او راحا، جب بھی یہ صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ مومن صبح یا شام جتنی دفعہ اور جس وقت بھی مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تلاوت کے لیے آتا ہے، ذکر و اذکار کے لیے آتا ہے، یا اعتکاف کی نیت کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک معزز مہمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر مرتبہ اس کے لیے سامان ضیافت کی تیاری فرماتے ہیں، یعنی اسے اجر و ثواب دیتے ہیں، اور جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو اس کی اکرام و تکریم کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 124، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی عورت اپنے ہمسایہ عورت کو حقیر نہ سمجھے، اس کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اس کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، معمولی سا ہدیہ کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اسلام نے اسلامی اخوت اور برادری کو تقویت دی ہے، اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں اخلاص اور محبت اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہمسایہ عورت کے یہاں بکری کا کھر بھی ہدیتاً بھجوا دے، تو وہ عورت اس ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہمسایہ پڑوس کو اس لیے مخاطب فرمایا ہے کہ پڑوس میں رہنے والی عورتوں کے آپس کے سلوک کا اثر ان کے مردوں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہمسایہ عورتیں حسن سلوک اور باہمی محبت کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو ان کے مرد بھی آپس میں اسی طرح رہیں گے، اور اگر عورتوں کے مابین دوری پیدا ہوئی تو اس کا اثر مردوں پر بھی پڑے گا۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 125، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان 70 سے زائد یا 60 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ العذى عن الطریق، اور ان میں سب سے کمتر جو شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد شعبے ہیں، یعنی کثیر تعداد میں شعبے ہیں، اور یہ عدد محض کثرت کے بیان کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ایمان کے شعبوں سے وہ تمام اعمال، اخلاق، احوال ظاہری ہو یا باطنی، وہ سب مراد ہیں جو ایمان کے نتیجے اور اس کے ثمرے کے طور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں تمام اعمال صالحہ اور تمام افعال خیر، سارے اقوال حسنہ جو ایمان سے ابھرے ہوں اور ان کے ثمرات کے طور پر ظاہر ہوں، سب ایمان کے شعبے ہیں، البتہ ان کے مراتب مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شعبہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ہٹا دینا جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں۔
خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام بہت بلند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں، برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیا تو بندے کو اللہ سے کرنی چاہیے، جو ہر وقت سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص بہت ہی بے حیا ہے جو اپنے خالق اور مالک سے نہ شرمائے، اور جسے اپنے مالک کی نافرمانی میں حجاب محسوس نہ ہو۔ اگر آدمی میں خلق حیا پوری طرح موجود ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی انسانوں کے درمیان صاف ستھری اور پاکیزہ ہوگی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا اذا نستحی والحمد للہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، الحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فقال الیس ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں، لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما حوی، کہ سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، نگہبانی کرو، والبطن وما وعی، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، وتذکر الموت والبلا، اور موت کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو۔ فمن فعل ذلک، بس جس شخص نے یہ کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک باحیا اور با کردار مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔